اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کہ وہ بھی ہمارے مولا ہیں، انہوں نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں، تمام درخت قلم بن جائیں، زمین و آسمان کے درمیان جو جگہ ہے اس پر سارا فضائل علی علیہ السلام اس پر لکھے جائیں تو یہ سب کچھ پر ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سیاہی سمندروں کے پانی کی ختم ہو جائے گی، درختوں کے قلم اس میں صرف ہو جائیں گے اور یہ جگہ پر ہو جائے گی زمین و آسمان کے درمیان۔ فضائل امام علی علیہ السلام ختم نہیں ہوں گے۔ تو یہ فضائل امام علی علیہ السلام ہیں دوستو۔ تو اس سے زیادہ فضائل مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں، کیونکہ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ میں رسول اللہ کے ادنا غلاموں میں سے ایک غلام ہوں، تو وصی رسول بھی ہیں۔ تو مولا علی علیہ السلام کے جتنے بھی بلند فضائل ہیں، علی کا معنی ہی بلند ہے، علی کا معنی ہی بلند ہے، جتنے بھی بلند فضائل ہیں، فضائل کی بلندی ہے، تو اس سے زیادہ مولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل کی بلندی ہے، اور پھر اس سے زیادہ اللہ رب العالمین کی تعریف ہے۔ الحمدللہ رب العالمین کثیرا علی کل حال وصلی اللہ علی محمد وآل محمد۔ تو دوستو، جب مولا امام علی علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں تو کچھ دوست ہمارے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ بھی فضیلت امام علی کی ہے، یہ بھی فضیلت امام علی علیہ السلام کی ہے۔ تو وہ کنفیوز کر جاتے ہیں کہ پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ رسول اللہ کے فضائل پھر اس سے اور زیادہ ہوں گے، تو وہ اصل میں ہمارے ذہن چھوٹے ہیں۔ علی کا معنی ہی بلند ہے، تو ایک بلند اور بالا اور اعلیٰ اور افضل کے فضائل اور ان کی فضیلت کا احاطہ ہمارا مختصر ذہن نہیں کر سکتا۔ تو ہمارے ذہن چھوٹے ہیں، ہماری پرواز تھوڑی ہے، ہماری سوچ کا لیول کم ہے، تو اس سے کہیں زیادہ مولا امام علی علیہ السلام کے فضائل ہیں، اور اس سے پھر کہیں زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہیں، اور اس سے کہیں زیادہ رب العالمین کے فضائل کہیں یا تعریف کہیں۔ لفظ اب ظاہر ہے میں ایک جاہل سا انسان ہوں، میں تو صرف اس لیے یہ باتیں کرتا ہوں کہیں میرا نام بھی لکھا جائے ذکر خیر کرنے والوں میں۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، سیاہ کار ہیں، اور اپنے گناہوں کی معافی کے لیے اور گناہوں کو ختم کرنے کے لیے ذکر خیر کرنے کی کوشش میں اللہ رب العالمین کی مدد سے لگے رہتے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری یہ نوکری قبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کے کفارے کے طور پر اسے شمار فرمائے۔ تو دوستو، ایک امام جعفر صادق علیہ السلام کے صحابی نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ مولا والشمس والضحاها والقمر اذا طلاها، یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے قسم اٹھائی ہے کہ سورج کی قسم اور اس سے نکلنے والی روشنی کی، شعاؤں کی، کرنوں کی، نور کی قسم۔ والشمس والضحاها، سورج کی قسم اور اس سے نکلنے والی کرنوں اور روشنی کی قسم یا نور کی قسم۔ والقمر اذا طلاها، اور چاند کی قسم جو بلا فاصلہ اس کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، اس سورج کے پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ مولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیونکہ قرآن مجید میں ہی اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، جس میں آیت کا ترجمہ یہ ہے، ترجمے کا مفہوم یہ ہے کہ سورج کی
جرت نہیں، سورج کی طاقت نہیں، سورج میں وہ قدرت نہیں کہ جتنا مرضی دوڑ لے وہ چاند کو پکڑ نہیں سکتا۔ یہ بھی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ چاند آگے آگے ہے اور سورج پیچھے پیچھے ہے، اور سورج کی رفتار جتنی بھی ہو جائے چاند اس سے آگے ہے اور سورج اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ تو یہ ایک بہترین اللہ تعالیٰ نے ایک نظام بنایا ہے۔ تو جو چاند آگے ہے اور پھر جو سورج اس کے پیچھے ہے، وہ تو یہ ہمارے اس کائنات کے سورج اور چاند ہیں جو ہمیں نظر آتے ہیں، اور جن کی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے رات اور دن کا نظام مقرر فرمایا ہوا ہے۔ تو یہ کون سا چاند ہے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ایک صحابی نے پوچھا کہ یہ کون سا سورج ہے، اور وہ کون سا سورج ہے اور اس کی وہ روشنی کون سی ہے، اور پھر وہ کون سا چاند ہے جو اس سورج کے پیچھے پیچھے بلا فاصلہ چلتا ہے؟ تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زیب تن کیا ہوا، تو آپ نے بہترین لباس، اور آپ نے اللہ رب العالمین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت جمال و حسن عطا فرمایا، اور کمال حسن اور کمال ہستی بنایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، اور پھر حضور پاک کو اپنا حبیب مقرر فرمایا، اپنا حبیب بنایا، اور اللہ رب العالمین بے دل ہیں، بغیر دل کے ہیں، لیکن یعنی ہم وہ ادراک ہی نہیں کر سکتے کہ کیا کیفیت ہے۔ رب العالمین اللہ لطیف، اللہ لطیف ہے، تو موجود ہے ہر جگہ اور احاطہ کیے ہوئے ہے اس کا علم ہر چیز کو۔ تو رب العالمین محبت کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ تو پھر جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رب العالمین نے جب مطلب ایک دفعہ جبرائیل کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ میرے حبیب کی طرف آیت لے کے جاؤ، اور آیت یہی تھی والشمس والضحیٰ۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ مبارک کو اللہ پاک نے سورج کہا، اور اس چہرہ پاک سے نکلنے والے نور کو اللہ پاک نے اس کی قسم کھائی کہ اس سورج کی قسم، اس چہرہ مبارک کی قسم جو سورج کی طرح چمکتا ہے، اور اس سے نکلنے والے نور کی قسم۔ یہ امام کے فرمان کردہ روایت کا مفہوم میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میرا شمار بھی نیکیوں میں ہو جائے۔ تو پھر جبرائیل واپس تشریف لے، آپ نے یہ آیت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائے۔ حضور پاک ظاہر ہے خوش ہوئے کہ اللہ رب العالمین مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اور حبیب کا مقام مجھے عطا فرمایا ہے، حبیب ہونے کا مقام عطا فرمایا ہے۔ اور پھر جب جبرائیل واپس اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں تشریف لائے، جبرائیل علیہ السلام، تو اللہ رب العالمین نے پھر فرمایا کہ فوراً واپس جائیں اور دوسری آیت لے کر جائیں، والقمر اذا طلاھا، اور اس چاند کی قسم جو بلا فاصلہ آپ کے پیچھے پیچھے چلتے ہیں یا پیچھے پیچھے چلتا ہے۔ تو جبرائیل علیہ السلام فوراً واپس تشریف لائے، اور آپ نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر ہاتھ لگا کے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے ایک اور آیت بھیجی ہے، اور آپ نے وہ آیت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عنایت فرمائی رب العالمین کی طرف سے وحی۔ تو آپ نے پھر دیکھا تو وہ آپ کے پیچھے مولا امام علی علیہ السلام آپ کے پیچھے پیچھے چل رہے ہیں۔ تو
اللہ رب العالمین نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سورج کہا، اور آپ کے چہرے سے نکلنے والے نور کو اس نور کی قسم بھی کھائی، سورج کی قسم بھی کھائی، اس چہرہ کی قسم کھائی جو حضور پاک کو آپ نے اللہ پاک نے عنایت کیا تھا۔ تو کیونکہ یہ جو سورج اللہ نے بنایا ہے، یہ ایک مطلب یہ ہے کہ اس کی قسم اگر اللہ پاک کھائیں تو اللہ کریم کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے مطلب، اور وہ اپنے رب العالمین ہونے کے ناطے، علی کل شیء قدیر ہونے کے ناطے، وحدانیت کا یہ تقاضا ہے کہ وہ اس عام سورج اور چاند کی قسم رب العالمین نے نہیں کھائی۔ امام نے فرمایا کہ یہ نبوت کے چہرے کی قسم تھی، اور نبوت کے چہرے سے نکلنے والے نور کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی، اور اس نبوت کے پیچھے جو امامت کا چاند ہے، امام علی علیہ السلام، اس کی قسم رب العالمین نے کھائی ہے۔ تو یہ امام نے اس کی تفسیر اس طرح بیان فرمائی۔ مولا علی علیہ السلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فضائل ہم کم عقلوں کی عقل میں ظاہر ہے ہم احاطہ نہیں کر سکتے۔ رب العالمین سے دعا مانگتے ہیں کہ ہمیں ان پاک ہستیوں کا ذکر خیر کرنے والوں میں شمار فرمائے، اور جو ذکر خیر، جو ذکر حق ہم نے بیان کیا ہے، ہم نے سنا ہے، یا ہم سنیں یا سنتے رہیں اور بیان کرتے رہیں، ان میں جو حق بات ہے اللہ تعالیٰ اس پر ہمیں قائم رکھے اور اس پر عمل بھی کرنے والا بنائے۔ اور اگر خدا نخواستہ ہم انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہوتی ہے، اور اگر بیان کرنے میں کوئی انجانے میں یا جانے میں، اللہ معاف کرنے والا ہے، کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے اور کچھ غلطی ہو گئی ہے، تو اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور وہ غلط بات ہمارے ذہنوں اور دلوں سے نکال دے۔ جزاک اللہ خیرا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔